اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غیبی راز ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کی یہ شان بیان کی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اسی کتاب کی سورہ یوسف شریف سے یہ واقعہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اسی سورہ یوسف سے اللہ تعالیٰ نے جس واقعہ کو احسن القصص فرمایا ہے، اسی سے اس واقعہ کو اخذ کیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ اس ویڈیو کے اس حصہ میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے کیسے رہا ہوئے معلوم کر پائیں گے، اور آپ علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ کیسے بنے، قرآن پاک کی سورہ یوسف شریف کی روشنی سے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ ترجمہ: اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور میں نے 7 سرسبز خوشے دیکھے اور 7 سوکھے ہوئے خوشے دیکھے۔ اے میرے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے کیسے رہا ہوئے، یہ سب اللہ کا فضل تھا، اور امتحان جب مکمل ہوا، آزمائش اللہ کی پوری ہوئی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، یہ ترتیب کی کہ بادشاہ مصر کو خواب جو آیا اس کی تعبیر سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی اور نہ جانتا تھا۔ سارے اس کے درباری، سارے اس کے نجومی کاہن سارے عاجز آ گئے اور بے بس ہو گئے۔ بادشاہ مصر بہت پریشان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت و شان و شوکت کے ساتھ جیل سے رہائی کا بندوبست فرمایا، انتظام فرمایا، اور جب سب عاجز آ گئے انہی میں سے پھر اس وقت ایک جو ساقی تھا جو جیل سے رہا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ میرا بادشاہ سے ذکر کرنا، لیکن بھول گیا۔ لیکن اب جب بادشاہ مصر کو خواب آیا اور تعبیر اس کی معلوم کرنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، کوئی بھی اس درباری میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوا کہ جو تعبیر بیان کر سکے۔ تب اس کو یاد آیا کہ قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، پھر اس نے کہا کہ میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ مصر کے آرڈر پر وہ ساقی اور اس کے ساتھ کچھ خاص نمائندے بادشاہ کے گئے قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال صبر و استقلال کا اندازہ کیجئے، کہ جلالت قدر کا اندازہ لگائیے کہ جن ظالموں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور زندان میں ڈال دیا، اور اگر وہ تباہ ہو جائیں اس تعبیر کو نہ پا کر اور خواب کا حال صحیح معلوم نہ کر کے برباد ہو جائیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا نہ چاہا، اور ان کی یہی سزا بھی کافی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس سلسلہ میں صحیح تدبیر بھی بتلا دی، اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے تعبیر فرما دی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائی گئی۔ اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ بادشاہ مصر کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرتے رہو، اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جو مقدار تمہارے سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو، اور باقی غلہ کو ان کی خوشوں میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔
اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہت کثرت کے ساتھ نکالیں گے۔ ساقی نے دربار میں جا کر پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا، ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ اور بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اور ولی ایسی طاقت کے مالک ہیں اور اللہ ان کو ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ جو نہ نجومیوں کے پاس ہیں، نہ کاہنوں کے پاس ہیں اور نہ کسی بادشاہ کے پاس ہے۔ وہ طاقت ربانی صرف اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے، اپنے ولیوں میں سے عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی طاقت ربانی کی وجہ سے، اسی طاقت الہی کی وجہ سے وہ آنے والے وقت سے آگاہ ہوتے ہیں اور آنے والا وقت کیسا آ رہا ہے، اور صحیح تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتا دی، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ویسے ہی ہوا، اور قرآن پاک کی آیات ان باتوں پر گواہ ہیں۔ اگر میں پھر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نہ منطقی سے نہ فلسفی سے ملتا ہے، نہ منطقی سے نہ فلسفی سے ملتا ہے۔ خدا کے در کا پتہ نبی اور ولی سے ملتا ہے، خدا کے در کا پتہ نبی اور ولی سے ملتا ہے۔ جو ان کو چھوڑ کے جنت میں جا سکو تو جاؤ، جو ان کو چھوڑ کے جنت میں جا سکو تو جاؤ، پر وہ راستہ بھی انہی کی گلی سے ملتا ہے، پر وہ راستہ بھی انہی کی گلی سے ملتا ہے۔ جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کی طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کیسی مکاریاں کی تھی۔ بے شک میرا مالک میرا اللہ تو ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں جیل میں رہے، بلا وجہ ان کو زندانی بنا کر رکھا، قیدی بنا کر۔ اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مژدہ سنایا تو چاہیے تھا کہ وہ مسرت اور خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ جانتے ہیں ایسا کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ؟ یہ وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی نبی ہیں، اس لیے غیرت و حمیت اور عزت و نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور ہونا پردہ میں رہ جائے گا، اور اس طرح صرف عزت نفس ہی کو ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے عظیم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا عین مقصد ہے۔ لہٰذا اب بہترین وقت ہے کہ معاملہ کی اصل حقیقت سامنے آ جائے اور حق ظاہر اور واضح ہو جائے۔ غرض کے بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہہ دیا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو تو وہ ایک زبان ہو کر بولیں، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، بولی حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی موجود تھی، اس نے
جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔ یہ ساری بات سورہ یوسف آیت نمبر 51 میں موجود ہے۔ الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے۔ میں اپنا دل ہار بیٹھی، بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے، وہ صادقین میں سے ہے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر سے لگا ہوا داغ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، اور جنہوں نے ان کی پھنسانے کی کوششیں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے کاموں کے لیے مخصوص کر لوں۔ یوسف علیہ السلام جب بائیں رعنائی و دلبری، بائیں عصمت و پاک بازی اور بائیں عقل و دانش زندان سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اب بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے، بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راست بازی، امانت داری اور وفاداری اور وفائے عہد کا تجربہ کیا تھا، وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں اپنی مثال آپ ہے، اور مسرت کے ساتھ کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، سورہ یوسف آیت نمبر 55، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔